میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دین کا نفع دنیا کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیز عطا کر دی جائے، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملے جیسی تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ کچھ چیزیں آپ کی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ آپ کو اپنی لگتی ہیں، اور ملکیت کا احساس تب شدید ترین ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس چیز کو لے جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، لہٰذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔ اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو، یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تھان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں سے سدا خوش رکھنا، آمین۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ جس قوم کے پاس رہنمائی کے لیے قرآن ہو، اگر وہ بھی راستہ بھول جائے تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری اخلاقی، رزق حلال، ماں کی دعا۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ
گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ بے شک نماز بھاری ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ سے اصل محبت اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ اللہ کی محبت، برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ اپنے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم خدا کا، صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات کو پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ سوال کے پوچھنے اور جواب کے سمجھ آنے کے درمیان میں وقت حائل ہوتا ہے، جو چند لمحوں سے لے کر مدت تک کا ہو سکتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔